الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو تسلسل کے ساتھ جو کئی دنوں سے بیان کیا جا رہا تھا، آپ کی شہادت کا بیان کیا گیا اور خواتین اہل بیت کو کربلا سے لے کر کوفہ کا سفر جو شروع ہوا، اس کربلا سے کوفہ کے سفر کے درمیان کیا کیا حالات پیش آئے، ان حالات کا ذکر کچھ حصہ جمعہ میں بیان کیا گیا، اب جو کچھ حصہ رہ گیا ہے وہ آج بیان کیا جائے گا۔ خواتین اہل بیت کو کربلا کی سرزمین سے انہیں 11 محرم کی صبح کوفہ کی طرف جب انہیں لے کر یزیدی فوج نکلی تو راستے میں کئی طرح کی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا اہل بیت کی خواتین، کیونکہ شہادت کے بعد خواتین اہل بیت کے ساتھ صرف ایک ہی مرد تھے، وہ تھے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو بیمار تھے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے کربلا کی سرزمین پر شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں نے بیمار ہونے کے باوجود بھی اتنا ظلم کیا کہ انہیں سب سے پہلے تک زنجیریں پہنا دی گئی اور انہیں ہاتھ اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور اوپر کی ننگی پشتوں پر انہیں بٹھایا گیا، اور کوفہ کے قریب جو ریگستان تھے کربلا سے لے کر کوفہ تک تپتے ہوئے ریگستان میں اسی طرح بھوکے پیاسے انہیں کوفہ کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر یزیدی لشکر تھوڑی دیر کے لیے ڈیرے ڈال کر وہ لوگ رک جاتے ہیں، کیونکہ مسلسل سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے کافی جب تھک گئے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے انہوں نے مقام پر ڈیرے ڈال دی، اور خواتین اہل بیت اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے تاکہ تھوڑی دیر تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر رک جائے، بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد قافلہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آگے بڑھے۔ جب تمام خواتین اہل بیت اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے اور درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، رات کا اندھیرا تھا، پھر تمام یزید کی سپاہیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمیں اپنا سفر آگے بڑھانا ہے، اور سارے کے سارے لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ۔ تمام یزیدی لشکر اپنی فوج لے کر وہ سواریوں پر سوار ہو گئے، اہل بیت کی خواتین بھی سواریوں پر سوار ہو گئے اور وہ سیدھے آگے بڑھنے لگے۔ جب قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جس یزیدی کے ہاتھ میں تھا اس کا نام خولی تھا، اس نے سر حسین کو نیزے پر اٹھا کر وہ آگے آگے چل رہا تھا کہ اچانک امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زمین پر نیچے گر جاتا ہے، اور وہ بدبخت امام حسین کے سر کو لاٹ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سر حسین زمین سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ سیدھے عمر بن سعد کے پاس آیا جو ساری فوج کا سپہ سالار تھا۔ عمر بن سعد سے کہنے لگا کہ میں ہزار کوشش کر رہا ہوں سر حسین کو زمین سے اٹھانے کے لیے، مگر سر حسین زمین سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ عمر بن سعد نے اس بدبخت کو بلایا جس نے امام حسین کا سر جسم سے جلا دیا تھا، اس بدبخت کا نام شمر تھا۔ عمر بن سعد نے شمر سے کہا کہ جاؤ دیکھو کیا حالات ہے، کیا ہو گیا ہے کہ سر حسین زمین سے کیوں اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ وہ شمر آیا، اس نے دیکھا اور اس نے بھی لاکھ کوشش کی کہ سر حسین کو زمین سے اٹھائے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک زمین سے اٹھنے کو تیار نہیں۔ آپ کے سر مبارک کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے، سر حسین کے زمین سے نہ اٹھنے کی وجہ سے سارا قافلہ رک گیا، قافلہ آگے چل نہیں رہا تھا۔ شمر نے امام زین العابدین سے کہا، اے زین العابدین، تم اپنے والد کی شہید دیکھو، تمہارے والد زمین سے اٹھنے کو تیار نہیں ہے، قافلہ رک گیا ہے، جب تک
نہیں اٹھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنے والد سے کہو کہ وہ یہاں سے اٹھے اور ہمارے ساتھ آگے بڑھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شروع میں کوڑے برسائے. ظالموں نے اس اتنے بیمار 14 سال کے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پہلے تو بیڑیاں پہنا دی گئی اور پھر انہیں دھوکہ کا آسان رکھا گیا اور اتنی مصیبت کے وقت میں ایسے تکالیف اور بیماری کی حالت میں شروع ان پر کوڑے برساتے جا رہا تھا اور کہتے جا رہا تھا کہ اپنے والد سے کہو کہ وہ زمین سے اٹھ جائے. اپنے والد سے کہو کہ زمین سے اٹھ جائے. جب تک تمہارے والد آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک تمہیں کوڑے ہم برساتے رہیں گے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر مسلسل کوڑے برسائے جا رہے ہیں. مسلسل آپ کو کوڑوں سے مارا اور پیٹا جا رہا تھا. حضرت امام زین العابدین روتے ہوئے اپنے والد گرامی سے فرماتے ہیں کہ ابا حضور میرے جسم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اور ان ظالموں کے ظلم کو برداشت کر سکوں. میرے جسم میں اور اتنی طاقت نہیں کہ میں اور کوڑے کھا سکوں. لہٰذا آج میری مدد فرمائیں, مجھ پر رحم فرمائیں اور آگے بڑھ جائیں. امام حسین کے سر مبارک سے آواز آتی ہے کہ اے زین العابدین میں کیسے آگے بڑھوں. میری بیٹی سکینہ قافلے سے نیچے گر چکی ہے اور کوئی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور وہ بار بار مجھے پکار رہی ہے. جب تک سکینہ کو اپنے ساتھ نہیں لوگے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. جب انہوں نے قافلہ اپنا پلٹایا جہاں جس درخت کے نیچے رکے ہوئے تھے سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا آرام کر رہی تھی, انہیں بھول کر قافلہ آگے بڑھ گیا تھا. واپس پلٹ کر اسی درخت کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر خاتون کو دیکھتے ہیں کہ اس خاتون نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کو اپنے گود میں ملا ہوا ہے اور ان سے باتیں کر رہی ہے اور وہ خاتون حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کو تسلی دے رہی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنی سواری سے نیچے اتر کر وہ خرید جاتی ہیں اور دیکھتی ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو سیدہ زینب کو اپنے گود میں ڈالی ہوئی ہے. سیدہ زینب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو اس جنگل میں اور بیابان میں ایسے صحرا میں جہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا آپ خاتون ہیں, آپ یہاں کیسے تشریف لے کر آ گئی, آپ یہاں پر کیسے آ گئی اور آ کر آپ نے ایسے سنسان علاقے میں ہماری بیٹی کی آپ نے مدد فرمائی اور ہماری بیٹی کی آپ نے حفاظت فرمائی, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن بتائیے تو صحیح کہ آپ کون ہے. جب اس سے ایک خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو سیدہ زینب کیا ہوتی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنی روح مبارک کے ساتھ وہاں پر جب افروز کی سیدہ زینب نے پوچھا کہ امی جان آپ یہاں تشریف لائی ہیں. سیدہ زینب فرماتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا کہ زینب جیسے تم لوگ یہاں سے نکل گئے سیدہ سکینہ تنہا تھی اور بار بار اپنے والد ابا حسین کو یاد کر رہی تھی. میں اپنی خبر میں تڑپ گئی اور اپنی روح کے ساتھ اس بچی کی مدد کے لیے یہاں پر میں آ چکی ہوں. سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا کی حفاظت کے لیے فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ عنہا وہاں اس مقام پر تشریف فرما تھی. حضرت سیدہ زینب نے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے اٹھا دیا اور اپنی سواری پر سوار ہو کر قافلے کو آپ آگے بڑھاتی ہیں. جب قافلہ آگے بڑھتا ہوا کوفہ کے قریب پہنچا, کوفہ کے قریب ہی ایک بوڑھی خاتون آئی اور اس نے قافلے کو روک دیا اور عمر بن سعد کے پاس جا کر کہنے لگی یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس قافلہ کی ذمہ دار کون ہے, میں اس ذمہ دار سے ملنا چاہتی ہوں. عمر بن سعد نے کہا اس قافلہ کی جو ذمہ دار امام حسین کی بہن سیدہ زینب ہے. اس خاتون نے کہا کہ میں سیدہ زینب سے ملنا چاہتی ہوں اور میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. وہ خاتون سیدہ زینب کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اے سیدہ زینب میں بہت ہی محتاج ہوں, غریب ہوں, تنگست ہوں, مجبور ہوں, لاچار ہوں, لیکن میں نے اپنی طاقت کے لحاظ سے کچھ سامان تیار کیا ہے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں تیار کی ہے, چند روٹیاں ہیں وہ تمہاری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس کو قبول کر دیا. اس خاتون نے لا کر چند روٹیاں, کچھ سالن, کچھ کھانے پینے کی چیزیں حضرت سیدہ زینب کے ہاتھ میں رکھ دی. سیدہ زینب نے پوچھا کہ اے خاتون آپ ہیں کون اور اتنی ضعیف ہیں, اتنی بوڑھی ہیں, کمزور ہیں اور ہمارے لیے آپ نے اس جنگل میں اور اس سفر میں ہمارے کھانے پینے کا انتظار کیا. ہم تو بھوکے پیاسے کئی دنوں سے سفر میں ہیں اور ہم نے کئی سارے ظلم کو برداشت کیا. اچانک سے آپ کون ہیں جو ہمارے لیے ایسے مہمان بازی کا انتظام کر رہے ہیں. وہ خاتون کہنے لگی دراصل کئی سال پہلے میں مدینہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی, ان کے گھر میں ان کے برتن صاف کیا کرتی
تھی، فاطمہ الزہرا کے گھر میں کپڑے دھویا کرتی تھی، ان کے گھر کی صاف صفائی کیا کرتی تھی، صبح سے شام تک انہیں کی خدمت میں نے اپنے کئی سال وہاں پر گزارے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا رونے لگ گئی اور اس خاتون سے پوچھا اس زمانے کی کوئی بات تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا اس زمانے کی ایک بات یاد ہے کہ جس وقت میں فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی، ان کی کنیز تھی اور ان کے گھر میں برتن صاف کرتی تھی اور کپڑے دھوتی تھی، اس وقت میں ایک فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر تھا جس کا نام حسین ہے۔ فاطمہ جس سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھی، اور ایک بیٹی تھی سیدہ زینب جو ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ بس اس زمانے کی یہ دو باتیں یاد ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب یہ باتیں سنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس خاتون نے کہا کہ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری کیوں ہیں؟ اس بڑی خاتون کو پتا نہیں وہ جس سے بات کر رہی ہے وہی سیدہ زینب ہے۔ اس بڑی خاتون کو یہ پتا نہیں کہ وہ جس فاطمہ الزہرا کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی وہ خاتون جنت اسی سیدہ زینب کی ماں ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا سیدہ زینب کا چہرہ تو کہنے لگی کہ اے نیک خاتون، میں تمہارے چہرے میں فاطمہ کی جھلک دیکھ رہی ہوں، تمہارے چہرے میں فاطمہ کی تصویر دیکھ رہی ہوں، بتاؤ تم ہے کون؟ سیدہ زینب نے کہا کہ اے میری ماں کی خادمہ، اے ہمارے گھر کی کنیز، اے ہمارے گھر کی مالی، تو جس گھر میں خدمت کیا کرتی تھی، جو جس خاتون جنت فاطمہ کی کنیز تھی، میں اسی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہوں۔ اور آج ایسے حالات میں ہو کہ بھوکی بھی ہو، پیاسی بھی ہو اور لاچار بھی ہو اور خیری بنا کر ہمیں یہاں سے ایک دوسرے مقام پر کوفہ لے جایا جا رہا ہے اور ہم پر ہزار ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس بڑی عورت نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مولا موت سے پہلے خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب سے میری ملاقات کرا دے، مجھے ان کا دیدار کرا دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے آج مجھے تمہاری زیارت کروا دی ہے، آج میں نے تمہارا دیدار کر لیا، میری دعا قبول ہو گئی۔ اور پوچھا تم سے تو میں نے ملاقات کر لی مگر جو تمہارا بھائی تھا حسین وہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سامنے ایک نیزہ تھا جس پر سر حسین لٹکا ہوا تھا، آپ نے اس نیزے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جو نیزے پر جو سر بلند ہے وہ حسین ہے اور اس کی بہن زینب یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بڑی خاتون کو جب سارا واقعہ پتا چلا تو اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے سیدہ زینب سے کہا کہ اے سیدہ زینب، میری ایک آرزو ہے، بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری اس آرزو کو پورا کر دے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بتاؤ کیا آرزو ہے؟ اس بڑی خاتون نے کہا میں نے اپنی جوانی آپ کے گھر میں خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی میں آپ کی والدہ کی باندھی بن جاؤں۔ جس طرح سے اللہ نے دنیا میں مجھے آپ کے گھر کی خدمت کا موقع عطا کیا، مجھے آپ کے گھر کی کنیز بنایا، مجھے میرے آپ کے گھر کی باندھی بنایا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے خاتون جنت اور آپ کی والدہ کی باندھی بنا دے، ان کی کنیز بنا دے۔ قیامت کے دن میں ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، بس یہی میری آخری خواہش ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس خاتون کے حق میں دعا فرمائی اور دعا فرما کر آپ نے اپنے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہوا، جب کوفہ داخل ہوا، یہ کوفہ جیسے کوفہ میں قافلہ ختم لگتا ہے، کوفے والوں کو پہلے سے ہی اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ آل رسول کا قافلہ آ رہا ہے۔ کوفہ کے جو بے وفا لوگ تھے، جو دھوکے باز کوفہ کے لوگ تھے، اپنے چھتوں پر چڑھ کر اہل بیت کی خواتین کو دیکھ رہے تھے۔ سیدہ زینب اور بی بی شہبانو جو امام حسین کی بیوی ہے، سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن ہے، حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، تمام آل رسول کا قافلہ جب کوفہ میں داخل ہوا اور کوفہ کے سارے لوگ چھتوں پر کھڑے ہیں اور ہر ایک رو رہا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جب منظر دیکھا تو آپ نے ان لوگوں سے کہا اے ظالموں اپنی روٹی کیوں ہے؟ تم نے میرے والد کو خط لکھ کر یہاں پر بلایا اور جب میرے والد یہاں پر آئے اور میرے چچا مسلم بن عقیل آئے، تم ظالموں نے میرے والد کو بھی شہید کروایا اور تم ظالموں نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کروایا۔ تمہاری وجہ سے میرے خاندان کے بھائی اور چچا اور سارے رشتے دار تمہاری وجہ سے شہید ہو گئے اور آج تم رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو۔ پھر وہی کوفہ کے لوگ ہیں جنہوں نے 40,000 لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا ہوا تھا اور بیعت کی تھی، اور مسلم بن عقیل امام حسین کے 70,000 بھائی سے کہا تھا کہ آپ امام حسین کو کہہ دو کہ وہ فوراً کوفہ آئے۔
کا ساتھ دیں گے اور ہم یزید کے خلاف جنگ کریں گے اور امام حسین کو بھی اپنا خلیفہ مانیں گے. اتنا وعدہ کر کے ان لوگوں نے جب ابن زیاد نے آ کر انہیں ڈرایا اور دھمکایا, کہا کہ اگر کوئی امام حسین کا ساتھ دے گا میں اس کو اور اس کے خاندان کو اور اس کے رشتے دار کو اس کے دوستوں کو سب کے گلے کاٹ کر اس کے گھر پر لٹکا دوں گا. جب ابن زیاد نے آ کر انہیں ڈرایا اور دھمکایا, ایسی باتیں کہی, یہ سارے کے سارے لوگ اپنی باتوں سے پلٹ گئے. امام حسین کو پہلے ہی بلا کر اپنے پاس رہنے کے لیے انہوں نے 200 خط لکھ کر بھیجے. جب امام حسین آ گئے, یہ سارے کے سارے بے وفا اور بے اختیار کوفہ والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور یزید کے ساتھ مل کر ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر امام حسین کے خلاف تیر چلائے. جن لوگوں نے خط لکھا اپنے ہاتھوں سے, انہی ہاتھوں سے امام حسین پر تلوار چلایا. جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا, انہی ہاتھوں سے امام حسین پر نیزہ مارا اور ان کے جسم سے خون کو بہا دیا. اتنے ظالم تھے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کوفہ آتے ہی آپ وہاں پر کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور وہاں مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے ظالموں, اے کوفہ والوں, تم نے کیوں میرے والد کے ساتھ ایسا کیا؟ تمہاری وجہ سے میرے والد 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اپنے گلے کو کٹایا. میرے بھائیوں نے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر تمہاری وجہ سے اپنے گلے کٹائے اور ہم تمام خواتین اہل بیت نے اتنا ظلم و ستم سہا صرف تمہاری وجہ سے. کوفہ کے لوگ رونے لگے. روتے ہوئے کہا کہ امام زین العابدین, اب ہم وعدہ کرتے ہیں بس آپ ہمارا ساتھ دے دیں, اب ہم آپ کے ساتھ مل کر ابن زیاد کے خلاف جنگ کریں گے اور یزید کے خلاف جنگ کریں گے. ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں کریں گے, آپ ہی ہمارے خلیفہ ہے. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جلال میں آئے, فرمایا کہ ظالموں, ابھی میرے والد کو شہید ہوئے 2 دن نہیں ہوئے, میرے زخم ابھی نہیں ہوئے, اب تم مجھے بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو, میرے والد کو کہا مجھے بھی شہید کروانا چاہتے ہو, ابھی میرے زخم تازہ ہے, ابھی ان زخموں کو اور تازہ کرنا چاہتے ہو. تم نے میرے دادا حضرت علی کو تم نے بے وفائی کی اور انہیں شہید کروایا. میرے دادا کو تم نے دھوکہ دیا, میرے والد کو دھوکہ دیا, میرے چچاؤں کو دھوکہ دیا, میرے بھائیوں کو دھوکہ دیا, اب مجھے دھوکہ دے کر مجھے بھی شہید کروانا چاہتے ہو. تم بدبخت ہو, تم ظالم ہو. آپ نے ان لوگوں پر ایسی باتیں کہی, تمام کے تمام کوفہ کے لوگ خاموش ہو گئے. عصر کا وقت تھا جب یہ قافلہ اس وقت میں کوفہ میں داخل ہوا. عصر کے وقت ابن زیاد کا جو محل تھا, محل کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. اب قید خانہ تھا. کوفہ کے قید خانے میں آل رسول کو وہاں پر روک دیا گیا. کوفہ کے قید خانے میں تمام خواتین کو داخل کر دیا گیا. نہ کوئی چراغ اس قید خانے میں تھا, نہ ان آل رسول کے لیے نہ چادریں تھی, نہ بستر تھا, نہ تکیہ تھا. اور اس ساری کائنات کو کفر کی اندھیرے سے جنہوں نے ساری کائنات کو اسلام کا نور عطا کیا, آج اسی گھرانے کو ایک تاریک اندھیرے قید خانے میں رکھا گیا. اور جس گھرانے نے ہر ایک ساری امت کو لباس پہنایا, آج ان کے سروں سے چادروں کو کھینچا گیا. اور جس گھرانے میں اور جس علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر پر آنے والے کسی بھوکے کو بھوکا نہیں بھیجا, کسی پیاسے کو پیاسا نہیں بھیجا, کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ حضرت علی و فاطمہ نے نہیں بھیجا. آج اس علی و فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں بھوکی بھی ہیں, پیاسی بھی ہیں, ضرورت مند بھی ہیں, اور آج وہ مسکین بھی ہے, قیدی بھی ہے, یتیم بھی ہے. آج ایسی حالت میں کوفہ کے اس قید خانے میں انہیں رات بھر رکھا جاتا ہے. جب رات مکمل ہو گئی, صبح ہوئی, جب ظالموں نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں عمر بن سعد اور ابن زیاد کا دربار سجا دیا گیا ہے. اس لیے سجایا گیا کہ جنہوں نے ابن زیاد اور یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا, وہ سارے کے سارے سر کاٹ دیے گئے ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے. نواز رسول کی شہادت کا جشن منایا جا رہا ہے. فاطمہ اہل بیت پر ظلم و ستم کا جشن منایا جا رہا ہے. تمام یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں. ابن زیاد کا دربار سب کے لیے کھول دیا گیا, سارے لوگ جمع ہے. اور جس نے کربلا کی سرزمین پر آل رسول پر امام حسین پر ظلم کیا, وہ اپنے ظلم کی ایک داستان کو بیان کر رہا ہے. جس نے تیر چلایا, وہ اپنے تیر چلانے کو ابن زیاد کے سامنے بیان کر رہا ہے. کوئی یزیدی کہتا ہے کہ میں نے, عمر بن سعد کہتا ہے کہ پہلا تیر میں نے حسین پر چلایا ہے. کوئی ظالم کہتا ہے کہ میں نے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے محمد کے سینے پر تیر چلایا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے حسین کی پیشانی پر تیر چلایا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے عباس کے دونوں ہاتھوں کو میں نے کاٹا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے علی اکبر کے سینے میں نے نیزے کو مارا ہے. اس طرح سے ابن زیاد کے دربار میں ایک ایک ظالم سپاہی اپنے ظلم کی داستان کو بیان کرتا جاتا
اور ابن زیاد اپنے تخت پر بیٹھ کر انہیں خوشی سے انعام دیتا جاتا، ایک ایک کا ظلم سنتا اس کو انعام دیتا جاتا۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے، وہ سر مبارک خولی نامی ایک شخص نے رات کے وقت میں امام حسین کا سر لے کر وہ ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا۔ ابن زیاد کا دربار بند ہو چکا تھا، وہ اپنا سر حسین کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اپنے گھر جا کر اس ظالم نے امام حسین کے سر کو ایک بڑی برتن کے نیچے ڈھانپ دیا اور اپنی بیوی نواز کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا، میں تیرے لیے ایک ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں، آج تک دنیا میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے نہیں لایا ہوا ہوگا۔ اس بیوی نے پوچھا کہ بتا تو نے میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ اس نے سر حسین لا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے جیسے امام حسین کا سر دیکھا وہ ڈر کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ وہ بدبخت، کوئی ہر دنیا کا ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے کوئی سونا لاتا ہے، کوئی چاندی لاتا ہے، کوئی زیور لاتا ہے، اور تو نواسے رسول کا سر لے کر آیا ہے، تو جیسا بدبخت شاید دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ آج سے کبھی میں تجھ سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھوں گی اور آج سے میں تجھے اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس نے ایک اپنے کمرے میں ایک جگہ پر اس نے جمع کیا تھا۔ جب اس ظالم خولی نے سر حسین کو ایک کمرے میں رکھا، وہ خاتون وہاں سے اٹھی اور سیدھے اس کمرے میں آ گئی اور رات بھر امام حسین کے سر کو دیکھتے رہی۔ جہاں پر سر حسین رکھا گیا تھا، رات کا آدھا حصہ گزرا، اچانک سے اس خاتون نے دیکھا کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک ایک نور کی برسات ہو رہی ہے۔ درمیان سے ساری رکاوٹیں، سارے پردے ہٹ گئے اور آسمان کے سے لے کر سر حسین پر ایک نور برس رہا ہے اور امام حسین کے سر کے اطراف سفید پرندے طواف کر رہے ہیں۔ وہ ساری رات امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو دیکھتی رہی اور روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ جو ظلم آپ پر ہوا اس ظلم کو یاد کر کے وہ غم مناتی رہی۔ جیسی صبح ہوئی اس خولی ظالم نے امام حسین کا سر لے لیا، لے کر ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے وہ امام حسین کا سر مبارک، نواسے رسول کا سر مبارک اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اس نے اپنی زندگی میں وہ کلمات بھی پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا اور کلمہ میں جس نبی کا نام پڑھتا ہے اس نبی کے نواسے کا سر اس کے آنکھوں کے سامنے، اور نماز میں جس نبی پر سلام بھیجتا ہے اور جس نبی کے گھر اور خاندان پر سلام بھیجتا ہے اسی خاندان کے چشم و چراغ کا سر اس کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اتنا بے حیا اور اتنا بے شرم ابن زیاد تھا کہ اس نے چھڑی سے امام حسین کے ہونٹوں کو مارنے لگا۔ جب امام حسین کے ہونٹوں کو وہ چھڑی سے مارنے لگا، ایک صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، وہ پکار اٹھے، انہیں برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ اے ظالم ابن زیاد، خدا کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور ان لبوں کو چومتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی امام حسین کے ہونٹوں کو چوما، آج اس ہونٹوں پر تو اپنی چھڑی مار رہا ہے۔ تو اتنا بڑا ظالم ہے، نواسے رسول کا سر سامنے رکھا ہوا ہے اور اس سر کے ساتھ اتنی بے ادبی کر رہا ہے، اتنی غستاخی کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے بالوں پر، اپنی داڑھی پر آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا، ایک مہندی آتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے وقت اپنے بالوں میں آپ نے مہندی لگائی تھی۔ جب آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا گیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بالوں میں، اپنے مبارک داڑھی میں آپ نے مہندی لگائی ہوئی تھی اور سر مبارک کو جب کوئی شخص دیکھتا تو آپ کے چہرے میں ہر ایک صحابی کو حضور کا چہرہ نظر آتا تھا۔ آپ کا چہرہ بالکل آقا علیہ السلام کے چہرے سے ملتا جلتا چہرہ تھا، تو وہ آپ کے سر مبارک آپ کے چہرے کے ساتھ وہ بے ادبی کرنے لگا، چھڑی سے مارنے لگ گیا۔ حضرت زید بن ارقم نے جب یہ بات کہی تو اس ابن زیاد نے کہا کہ اے زید بن ارقم، تم بوڑھے ہو چکے ہو، اگر تم بوڑھے نہ ہوتے اور رسول کے صحابی نہ ہوتے تو یہیں پر تمہیں قتل کروا دیتا۔ صحابی ہونے کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور کے صحابی ہونے کا ادب کر کے مجھے زندہ جانے دے رہے ہو اور نواسے رسول کا ادب کرتے ہوئے تم نے انہیں زندہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اتنا کہہ کر
وہ باہر دربار سے باہر آ گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ حسین کی جو خواتین ہیں آل رسول کی خواتین کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جتنے خاندان رسول کے اہل بیت کے خواتین تھے، جو امام حسین کی بہنیں، آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی اور آپ کے جتنے خاندان کے خواتین تھے، ان تمام خواتین کو لا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ غور کریں کہ یہ مقدس خواتین کبھی اپنی آنکھوں سے غیر مرد کو دیکھا نہیں اور کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دی۔ ایسی پاک باز خواتین کہ پردے کی آیتیں اللہ نے ان کے گھر میں نازل فرمائی اور پردے کا حکم اللہ نے ان خواتین کے لیے جب نازل فرمایا، آج یہ خواتین ابن زیاد کے بھرے دربار میں بغیر پردے کے انہیں کھڑا کیا گیا، بے پردہ کر کے انہیں کھڑا کیا گیا ہے، اور کس حالت میں خیمے بنا کر ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ مدینہ سے مکہ سفر کر کے آئی، مکہ سے سفر کر کے کربلا، کربلا سے سفر کر کے کوفہ، اتنا سفر کئی مہینے سفر میں رہی اور بھوک اور پیاس اور ریگستان کی دھول اور مٹی اور تپتی ہوئی ریت، گرمی اور سردیاں اور پھر تمام شہادتیں، اولادوں کی شہادت، بھائی کی شہادت اور اتنی تمام چیزیں آپ نے جو دیکھی، آپ نے ساری چیزیں دیکھ کر آپ اتنے کمزور ہو چکی تھی، نہ جسم کا لباس، نہ لباس کا کوئی خیال تھا، نہ اپنے سر کا کوئی خیال تھا، نہ بالوں کا کوئی خیال تھا۔ تو وہاں تمام جب خواتین آ کر جمع ہو گئی، چند باندیاں بھی تھی، کنیزیں بھی تھی، خادمہ بھی تھی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہوئی ہے۔ ابن زیاد انہیں دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کون باندی ہے، یہ کون کنیز ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ وہاں ایک حبشہ کی ایک خاتون تھی، اس نے اپنی چھڑی اٹھائی، وہ ضعیف تھی، بوڑھی تھی، اس نے کہا کہ ابن زیاد یہ بدبخت کیا باتیں کر رہا ہے، تو جس کو کنیز اور باندی کہہ رہا ہے یہ کوئی باندی نہیں ہے، یہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہے اور امام حسین کی بہن ہے۔ آپ کا جو لباس تھا سفر کی وجہ سے اتنا دور اور مٹی لباس پر تھی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ شہزادی ہے، علی و فاطمہ زہرا کی یہ بیٹی ہے، امام حسین کی بہن ہے، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ آپ کو نہ اپنا خیال تھا، نہ اپنے جسم کا، نہ کھانے پینے کا، نہ لباس کا۔ اس نے سمجھا یہ کنیز یا باندی نظر آ رہی ہے، تو اس نے باندی کہہ کر کہا، تو جو حبشہ کے خاتون تھی اس نے پکار کر کہا کہ ہرگز نہیں، یہ شہزادی ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی ہے۔ جیسے اس نے سنا کہ امام حسین کی بہن ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں کربلا میں ناکامی دی اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ بس اتنا سننا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جلال تھا، آ کر فرمایا کہ اے ظالم، کامیابی تمہارے لیے نہیں ہے، عزت تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کربلا میں کیا ہوا؟ اگر کامیابی تمہاری ہوتی تو آج یہ سب میرے سامنے رکھا ہوا نہیں ہوتا، اگر کامیابی تمہیں ملتی تو آج تم قیدی بنا کر ایسے بھوک و پیاس کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہوئے نہیں ہوتے، اگر کامیابی تمہیں ملتی تو تم تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے، ہم قیدی بن کر آئے ہوئے ہوتے، عزت تمہاری ہوتی، جشن تمہارا ہوتا، مقام مرتبہ تمہارا ہوتا، رتبہ درجہ تمہارا ہوتا، لیکن یہاں نہ تمہارے لیے کوئی رتبہ ہے، نہ عزت ہے، نہ کوئی منصب ہے، نہ عہدہ ہے، سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خاندان کی فضیلت کا ذکر قرآن میں فرمایا وہ خاندان کسی اور کا نہیں، وہ خاندان ہمارا ہے۔ اللہ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، علی و فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خاندان کے تعلق سے فرمایا، حضور کے گھرانے کے لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 22 کے پارے کی پہلے رکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کے گھرانے کو ہر گندگی سے پاک کر دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے گھرانے کو بلند مقام عطا کیا، ہم نے اپنے نبی کے گھرانے کو عزت عطا فرمائی۔ سیدہ زینب نے کہا اللہ نے قرآن پاک میں ہماری عزت کا ذکر فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں ہماری عظمت کا ذکر فرمایا، اللہ نے ہمارے خاندان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ بتا اگر عزت تیرے لیے ہے تو کیا اللہ نے کہیں قرآن میں کیا تیرے خاندان کا ذکر فرمایا؟ تو اس نے پوچھا اگر تمہارے لیے سب کچھ ہوتا تو تم کربلا میں تمہیں بھوکے پیاسے رکھ کر اللہ نے کیوں شہید کیا؟ تو وہ فرمانے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں شہادت کو لکھ دیا تھا، شہادت تو یہ طے ہو گئی تھی اور حسین خود چل کر شہید ہونے کے لیے کربلا میں آئے ہوئے تھے، اللہ نے فیصلہ کر دیا اور ہم اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔
ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر ہم کربلا میں آئے، اور تاکہ یہ بتلانا تھا قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ بتلانا تھا کہ جب کبھی تمہاری زندگیوں میں کوئی مشکلات آ جائے، تمہاری زندگیوں میں جب کوئی مصیبت آ جائے، تو تم حسین کی مصیبت کو یاد کر لینا۔ تمہاری زندگیوں میں جب کبھی تندرستی آئے تو حسین کی تندرستی کو یاد رکھنا۔ قیامت تک کے ہر مسلمان کو بتلانا تھا کہ تمہاری زندگیوں میں چاہے جتنے مشکلات کیوں نہ ہو، جتنی تکالیف کیوں نہ ہو، جتنی تندرستی کیوں نہ ہو، جتنی بھوک اور پیاس کیوں نہ ہو، تمہاری مشکلات امام حسین کی مشکلات سے بڑھ کر نہیں ہے، تمہاری مصیبتیں امام حسین کی مصیبتوں سے بڑھ کر نہیں ہے، اور تمہاری پریشانیاں امام حسین کی پریشانیوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان کو ایک مثال بنانا چاہتا تھا، ایک نمونہ بنانا چاہتا تھا، ایک عبرت بنانا چاہتا تھا، اور لوگوں کے لیے ایک سبق بنانا چاہتا تھا، ایک نصیحت بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ہمارا امتحان لیا اور ہم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس امتحان کو، ہماری قربانی کو باقی رکھے گا، اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کا چرچا ہوتا رہے گا۔ ہر مسلمان ہمارے خاندان سے تکالیف کے وقت میں سبق حاصل کرے گا، ہر مسلمان مشکلات کے وقت میں امام حسین کی مشکلات کو دیکھ کر وہ سبق حاصل کرے گا۔ ہر مسلمان اپنی زندگی میں جب کبھی بھی کوئی غم آ جائے، اپنے غم کو دیکھ کر امام حسین کا غم یاد کرے گا، اور اس غم کے سامنے اپنے غم کو کم سمجھے گا۔ جتنا جب سے اللہ نے دنیا میں غم کی ابتدا کی ہے، غم کی جب سے ابتدا دنیا میں ہوئی، اور جب یہ غم قیامت تک ختم ہوگا، وہ سارا غم، ساری دنیا کائنات کا غم ملایا جائے، ساری کائنات کا غم مل کر بھی امام حسین کے غم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جتنی مشکلات، جب سے دنیا میں مشکلات کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ ساری مشکلات اگر جمع کر لی جائے، ساری کائنات کی مشکلات جمع ہو کر بھی امام حسین کی ایک مشکل کے برابر ہو نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا امتحان لیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد شہید کروانے کے لیے اس نے ایک سپاہی کو بھیجا، جا کر اس کو شہید کر دو۔ ایک شخص امام زین العابدین بچ گئے تھے آل رسول میں، امام حسین کی اولاد میں۔ اب جب آپ کو شہید کرنے کا حکم ہوا تو ابن زیاد کو امام زین العابدین فرماتے ہیں اگر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے تو شہید کر دے، مگر آل رسول کے اس قافلے کو مدینہ کیسے پہنچائے گا؟ ان تمام خواتین کو مدینہ پہنچانا ہے، ان کی حفاظت کے لیے کسی نے ایک رشتے دار کو ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دے، اور اس کے بعد شہید کرنا ہو تو مجھے شہید کر دے۔ لیکن ابن زیاد نے کہا کہ میں ان کی حفاظت کے لیے کسی اور کو نہیں، چلو تمہیں ہی ان کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوں، تم خود انہیں مدینہ حفاظت کے ساتھ پہنچا دینا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امام حسین کا خاندان قیامت تک جاری رکھنا چاہتا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کے ذریعے سے آل رسول کا سلسلہ آج تک وہ زمین پر باقی ہے، آپ ہی کی اولاد سے سیدوں کا سلسلہ قیامت تک وہ زمین پر باقی رہے گا۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور وہاں پر ابن زیاد نے سارا منظر دیکھا، اور کوفہ کی جامع مسجد میں اس نے تمام لوگوں کو بلایا، کہا کہ آؤ آج کوفہ کی جامع مسجد میں سارے کوفہ والے جمع ہو جاؤ۔ سارے کوفہ کے لوگ آئے، ان میں حضرت علی کے ایک ساتھی تھے، وہ بہت نابینا ہو گئے تھے، جن کا نام عبداللہ بن حفیظ ہے۔ ابن زیاد ممبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آپس میں ایک دوسرے کو لڑا کر وہ حکومت چھیننا چاہتے تھے، وہ حکومت چھین کر وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے، خلیفہ بننا چاہتے تھے، وہ ہمارے ایک دوسرے کو لڑانا چاہتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہانا چاہتے تھے، اور انہوں نے حکومت چھیننا چاہا، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ شہید ہو گئے، اور حکومت اور سلطنت یزید کو مل کر رہ گئی۔ عبداللہ بن حفیظ نے جب یہ بات سنی تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وہ نابینا تھے، ضعیف تھے، حضرت علی کے ساتھی تھے۔ انہوں نے ابن زیاد سے کہا اے ابن زیاد، نبی کی اولادوں کو قتل کر کے تو ولیوں کی طرح باتیں کر رہا ہے، تجھ جیسا ظالم اور تجھ جیسا شیطان تیری زبان سے اتنی اچھی باتیں یہ صحیح نہیں ہے، تو ایک ظالم ہے اور شیطان کی طرح تو نے کام کیا، اور باتیں منبر پر تو ولیوں کی طرح کر رہا ہے۔ بس سننا تھا، اس نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ عبداللہ بن حفیظ رضی اللہ عنہ اتنے ضعیف صحابی جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر اس ظالم نے ان پر یہ اپنے ظلم کے پہاڑ توڑے، انہیں قتل کر کے انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، صرف ایک لفظ کہنے کی وجہ سے۔
اور پھر اس نے حکم دیا ابن زیاد نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اور تمام جتنے بھی امام حسین کے ساتھیوں کے سر پہ 72 سروں کو ظالموں نے جسم سے جدا کیا تھا. 72 سروں کو نیزوں پر رکھ کر کوفہ کی گلی کوچوں میں گھمایا گیا. کوفہ کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں، راستوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر، آپ کی اولاد کا اور آپ کے تمام خاندان کا سر سارے بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھمایا گیا اور لے کر وہ لوگ پھرتے رہے کئی دنوں تک سر حسین کو اور آپ کے تمام خاندان والوں کے سروں کو لے کر گھومتے رہے. اور آپ کے جو جسم مبارک تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک، آپ کے ساتھیوں کا جسم مبارک، شہادت کے بعد جب خواتین اہل بیت 11 محرم کو کربلا سے نکل گئے، جسم ویسے ہی رہ چکے تھے، نہ انہیں کسی نے آ کر کفن دیا تھا، نہ دفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، کچھ نہیں تھا. جب خواتین اہل بیت کربلا سے نکل گئی تو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے. کربلا کے قریب میں قبیلہ کہتا تھا، قبیلہ بنو اسد، اور اسی قبیلے کی سرزمین تھی وہ میدان کربلا جس سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے خریدا تھا. ان لوگوں نے اپنی خوشی سے امام حسین کو کربلا کی سرزمین دی ہوئی تھی. تو جب یہ تمام لوگ چلے گئے، یزید کے سپاہی چلے گئے، خواتین اہل بیت چلے گئے، امام حسین آپ کے ساتھیوں کے جسم وہاں پر پڑے ہوئے تھے اور خون بہ رہا تھا. کربلا کی مٹی ان کے جسموں پر بہ رہی تھی اور سر تو یہ سارے ظالم لے گئے تھے. قبیلہ بنو اسد کی خواتین آ گئے، وہ سارے لوگ آ گئے. انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو کربلا کے ایک مقام پر انہوں نے قبر کھودی اور آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا. اور تمام ساتھیوں کے جسم مبارک کو کربلا کی سرزمین پر بھی دوسرے الگ الگ مقامات پر انہیں دفن کیا. قبیلہ بنو اسد کے لوگ دوسرے دن آ کر امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں کے جسموں کو دفن کر کے ہو جاتے ہیں، لیکن سروں کو انہوں نے کوفہ کے گلی بازاروں میں، گلی کوچوں میں کئی دنوں تک لے کر یہ گھومتے رہے. غور کرے امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس شہادت کے مہینے میں جو اس طرح گلی کوچوں میں اس طرح گھومنا اور جس کو آج ہم پنجوں کا نام دیتے ہیں، یہ وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے یزیدی ظالموں نے جو سر حسین کو لے کر گھوم رہے تھے، آج وہی ظلم ہے کہ ہم بھی اسی طرح اس ظلم میں شامل ہو کر ہم بھی امام حسین کے اس سر کی طرح جیسے ان لوگوں نے گھوما تھا، آج پنجوں کے نام پر اس کو لے کر گھوم رہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن اور حدیث سے ان پنجوں کا، ان تعزیوں کا، اس علم کا یہ بٹھانا، یہ دیکھنا، لے کر گھومنا، یہ سب کچھ حرام ہے، گناہ ہے، شریعت کے خلاف ہے. دیکھنا بھی گناہ، اٹھانا بھی گناہ، جانا بھی گناہ، کیونکہ یہ سب کچھ اسلام کے خلاف عمل ہے. ساری سیرت اٹھا کر پڑے، کہیں پر بھی امام حسین کی مبارک زندگی میں آپ کے اولادوں نے یا آپ کے خاندان والوں نے جنہوں نے کربلا کا منظر دیکھا، کیا انہوں نے یہی کیا؟ کیا انہوں نے اسی طرح سے غم منایا؟ کیا انہوں نے محرم میں یہی کیا؟ حدیث نہیں. یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ کرنے والے یزید کے سپاہی تھے. سروں کو لے کر گھومنے والے یزید کے سپاہی تھے. یہ یزید کی فوج تھی، یزید کا لشکر تھا. ان ظالموں نے یہ کیا. کبھی امام حسین کے چاہنے والوں نے عمل نہیں کیا. امام حسین سے محبت کرنے والے آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ساری زندگی انہوں نے کربلا کا منظر یاد کر کے وہ روتے تھے، روزہ رکھتے تھے. امام حسین کی محبت میں، آپ کے غم میں وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، بھوکوں کو کھلاتے تھے، پیاسوں کو پلاتے تھے. یہ امام حسین کا غم ہے. امام حسین کا غم کا مطلب پنجے اٹھانا، لے کر گھومنا پھرنا اور وہاں منتیں مانگنا، فاتحہ دلانا، یہ بالکل غلط اور ناجائز اور شریعت کے خلاف اور حرام ہے. بالکل ناجائز ہے. اس کا کہیں ثبوت نہیں، نہ قرآن اور حدیث میں، نہ کہیں کسی کتاب میں کہیں اس کا ذکر نہیں آتا. لیکن پھر کیا ہے غم حسین منانے کا طریقہ؟ کیا ہے امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی محبت ہم محرم میں کیسے ظاہر کریں؟ تو امام حسین نے جس نماز سے اپنا سر کٹایا، اس نماز کی پابندی کرو، یہی محبت حسین کی نشانی ہے. امام حسین نے جس دین کے لیے اپنا گھر بٹایا، اس دین کے لیے محنت کرو، خدمت کرو، یہ امام حسین کے غم کی نشانی ہے. امام حسین نے بھوکا پیاسا رہ کر اپنا گلا کٹایا تھا. بھوکوں کو دیکھ کر کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ، یہ امام حسین کی محبت کی نشانی ہے. امام حسین کے غم منانے کی یہ نشانی ہے. یہ تمام چیزیں محبت حسین کے علامت ہے، یہ نشانیاں ہیں. ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم نے جہالت میں آ کر آج ماہ محرم میں ایسے کام کرتے ہیں کہ جو بالکل گناہ ہے
اور شریعت کے خلاف ہے۔ کیا ہے ڈرامہ امام حسین کا؟ کون امام حسین؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس گھرانے کے لوگ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا، اللہ نے جب ان دونوں کو جنت میں پیدا کیا، دونوں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آدم آؤ، آپ کو میں ایک مقام پر ایک گنبد میں لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے ایک گنبد میں لے گئے۔ جب اس گنبد میں لے گئے، روایت سے پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے کہا آدم اپنا چہرہ اوپر اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا، اس گنبد میں ایک حسین تصویر تھی۔ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ تصویر کس کی ہے؟ فرمایا یہ تصویر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور سر پر ایک تاج ہے اور گلے میں ہار ہے اور کانوں میں 2 جھمکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تاج کیا ہے، یہ گلے کا ہار کیا ہے، کانوں کے 2 جھمکے کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں جو فاطمہ الزہرا کے سر پر جو تاج ہے یہ تاج حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو گلے میں ہار ہے وہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کانوں میں جو 2 جھمکے ہیں ایک حضرت امام حسن ہے اور ایک حضرت امام حسین ہے۔ یہ اللہ نے اس طرح سے جنت میں گنبد میں اس طرح سے ایک تصویر بنائی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، جبرائیل امین فرماتے ہیں اے آدم آؤ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کچھ فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جیسے یہ دیکھا، نور سے لکھا ہوا تھا، نور سے اس گنبد میں لکھا ہوا تھا کہ آدم میں اللہ ہوں اور میں نے اپنے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا ہے، اور اسی نام سے اللہ نے اپنا نام رکھا محمود۔ محمود اللہ کا نام ہے اور اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے نبی کا نام نکالا۔ محمود سے اللہ نے محمد نام نکالا اور وہ نام اللہ نے حضور کا رکھا۔ اللہ نے فرمایا میرا نام محمود ہے اور میرے نام سے میں نے اپنے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا۔ پھر نور سے لکھا ہوا تھا اس گنبد میں کہ میرا نام اعلیٰ ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام اعلیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم میرا نام تو اعلیٰ ہے، میں نے اپنے مصطفیٰ کے داماد کا نام اپنے نام اعلیٰ سے نکال کر علی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نور سے نیچے لکھا میرا نام فاطر ہے، فاطر اللہ کا نام ہے، اور رب نے اپنے نام فاطر سے حضور کی لفظ جگر فاطمہ کا نام نکال کر فاطمہ نام رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام محسن ہے، اللہ نے اپنے نام محسن میں سے حسن اور حسین 2 نام نکال کر حضور کے 2 نواسوں کے نام اللہ نے رکھ دیا۔ یہ تمام آل رسول حضور کے خاندان کے جو نام رکھے ہیں اللہ نے اپنے ناموں سے یہ ناموں کو نکال کر یہ نام رکھے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے آدم آپ ان ناموں کو یاد رکھیں، یہ نام یاد رکھ لے۔ کیا کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ رضی اللہ عنہما، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، آپ یہ نام یاد رکھیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو ان ناموں کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ان ناموں سے کام پڑے گا، یہ نام یاد رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے نام یاد کر، جب آپ سے بھول ہو گئی جنت میں، رب نے کہا کہ فلاں درخت کا پھل مت کھاؤ، آپ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ کا حکم ہوا اے آدم اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اس چھوٹی سی بھول کی وجہ سے کہ جس پھل کو اللہ نے کھانے سے روکا اس کو کھانے کی وجہ سے آپ نے اس ایک بھول پر 300 سال آنسو بہا۔ 300 سال ایک بھول پر آدم علیہ السلام نے آنسو بہائے، اور اتنے آنسو بہائے کہ جس پہاڑ پر آدم علیہ السلام اترے تھے وہ ہندوستان کی سرحد کا یہ پہاڑ تھا، کولمبس شہر جو سری لنکا ہے وہاں پر آدم علیہ السلام ہوتے، اور اتنا آنسو بہائے کہ آپ کے آنسو پہاڑ پر بہتے ہوئے پہاڑ میں نالیاں بن گئی تھی۔ جس طرح سے کوئی دریا یا سمندر کا پانی بہتے ہوئے پہاڑ میں نالیاں بن جاتی ہے، اس طرح آپ کے آنسو کا پانی بہتے بہتے پہاڑ کی چٹانوں میں راستے بن گئے تھے، نالے بن گئے تھے، اور نیچے ایک تالاب جمع ہو گیا تھا پہاڑ کے نیچے آدم علیہ السلام کے آنسو کا، اور جو کوئی چڑیا یا کوئی کبوتر یا پرندہ اس تالاب کے پانی کو پی کر وہ کہتا اے آدم اس پانی میں جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی پانی میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سمجھتے کہ شاید یہ میرے آنسوؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، فرمایا اے آدم یہ پرندے کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے جو آنسو کا خطرہ نکلتا ہے اس آنسو کے خطرے میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔
پانی میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے خوف سے بہا ہے۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ چند لوگوں کے پیچھے دوڑتی ہوئی ہوگی، ان میں بعض نمازی بھی ہوں گے، روزدار بھی ہوں گے، اور صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہوں گے۔ ہر عبادت کرنے والا اپنی عبادت کی دفاع دے گا۔ نمازی کہتا ہے کہ نماز کا واسطہ رک جا، جہنم کی آگ نہیں رکے گی، پیچھے دوڑتی ہوئی آتی رہے گی۔ روزدار کہے گا کہ تجھے اپنے روزوں کا واسطہ دیتا ہوں، رک جا، جہنم کی آگ نہیں رکے گی، تیزی سے دوڑتی ہوئی آئے گی۔ سقی کہیں گے اپنے صدقہ خیرات کا واسطہ رک جا، جہنم کی آگ تیزی سے دوڑتی رہے گی، نہیں رکے گی۔ جبرائیل امین آ گیا اور فرمایا کہ حضور یہ ایک پیالہ ہے، اس پیالے سے چند قطرے لے کر آگ پر ڈالے بجھ جائے۔ حضور پیالے کے چند قطرے اپنی انگلیوں میں لیں گے اور چھڑکیں گے، وہ آگ اسی مقام پر بجھ جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ جبرائیل یہ جو تم نے پیالہ لا کر مجھے دیا ہے، یہ جنت کی کس نہر کا پانی ہے؟ یہ جنت کے کس کنویں کا پانی ہے؟ کیا یہ سلسبیل کا پانی ہے، یا یہ جنت الفردوس کا پانی ہے، یا جنت المأویٰ کا پانی ہے، یا جنت العدن کا پانی ہے؟ یہ کس جنت کا پانی ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آقا یہ جنت کی کسی نہر کا پانی نہیں، آپ کے گناہگار امت کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ آپ کی گناہگار امت اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو روتی تھی، اس آنسوؤں کا پانی ہے کہ جس کے چند چھینٹے جہنم کی آگ کو بجھا دیے۔ اتنی تاثیر ہوتی ہے جب 300 سال تک آدم علیہ السلام نے بے انتہا آنسو بہایا۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین کو بات یاد آ گئی۔ جبرائیل امین نے جنت پہ کہا تھا یہ ناموں سے آپ کو ایک دن کام پڑے گا، یہ نام یاد کریں۔ آپ نے کہا کہ مولا تیرا نام محمود ہے، تو نے اپنے نام سے مصطفیٰ کا نام محمد رکھا، میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ پھر کہا کہ مولا تیرا نام اعلیٰ ہے، اور تو نے داماد رسول کا نام علی رکھا، میں علی کا وسیلہ دیتا ہوں۔ پھر کہا کہ مولا تیرا نام فاطمہ ہے، تو نے اپنے نبی کی نسل جگر کا نام فاطمہ رکھا، میں فاطمہ کا وسیلہ دیتا ہوں۔ پھر کہا کہ مولا تیرا نام حسین ہے، میں حسن اور حسین کا واسطہ دیتا ہوں۔ ان ناموں کے صدقے میں مولا میری اس چھوٹی سی بھول کو معاف فرما دے، بس اتنا دعا مانگنا تھا۔ آقا صلی سے آواز آتی ہے کہ آدم تم نے صرف اپنی ایک چھوٹی سی بھول کی معافی مانگی، ان ناموں کا واسطہ دے کر اگر ساری ہوئے زمین کے گناہگاروں کی مغفرت مانگتے تو ہم سب کی مغفرت فرما دیتے۔ یہ وہ نام ہے، یہ وہ عظمت والے نام ہے کہ ان ناموں کے وسیلے سے سارے گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا۔ اتنے مقدس نام، جب نام میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے تو جن کے نام ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کے مقام مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے بلند درجات رکھنے والے یزید ظالموں نے ان پر کون سا ظلم چھوڑا تھا، ان پر کون سی تکلیف نہیں دی تھی، ان پر کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے۔ کیا کوئی عام لوگ تھے؟ کیا کوئی عام مومن تھے؟ ہرگز نہیں، یہ تو وہ لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کے وسیلے سے قیامت کے دن ہزاروں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب مہر طے کیا گیا تو ایک روایت میں آتا ہے آپ قیامت کے دن عرض کریں گی کہ مولا میرے مہر کے بدلے میں میرے نانا میرے والد کی امت میں جو گناہگار ہے، مولا اپنے مہر کا بدلہ میں یہ مانگتی ہوں کہ جتنے گناہگار ہیں ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت میں داخل فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام مرتبہ عطا کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے اولاد حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پیارے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور ان کے گلے کو حضور نے بوسہ دیا۔ جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ حضور آج آپ نے امام حسین کے گلے کو جس مقام پر آپ نے بوسہ دیا ہے، اسی مقام پر آپ کی امت کے لوگ اپنا خنجر چلائیں گے۔ جس جگہ آپ نے بوسہ دیا اسی جگہ امام حسین کے گلے کو کاٹا جائے گا، تلوار چلائی جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل ابھی آئے تھے اور جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ جس جگہ میں حسین کو بوسہ دیتا ہوں اس مقام پر میری ہی امت کے لوگ خنجر چلا دیں۔ حضرت علی رو رہے اور سیدھے فاطمہ الزہرا کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے بیٹے حسین کے گلے پر اسی امت کے لوگ خنجر چلا دیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روتی ہوئی آئی اپنے ابا حضور کے پاس، عرض کیا کہ حضور کیا
کیا گناہ کیا کہ اس کا گلا کاٹا جائے گا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہاں حسین کو بچپنے میں قتل نہیں کیا جائے گا، جوانی میں قتل نہیں کیا جائے گا، حسین کو ایسے وقت میں شہید کیا جائے گا جب نہ میں رہوں گا، نہ علی رہیں گے، نہ فاطمہ تم رہو گی، نہ بھائی حسن رہیں گے، کوئی نہیں رہیں گے۔ ایسے وقت میں، ایسی عمر میں انہیں شہید کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو فرمایا کہ ہائے میرے مظلوم بیٹے، ہائے میرے مظلوم اور بے کس اور لاچار بیٹے، کہ جس وقت میں تمہیں شہید کیا جا رہا ہوگا نہ والد تمہارے ساتھ ہوں گے، نہ والدہ تمہارے ساتھ ہوگی، نہ بھائی ساتھ ہوں گے، نہ نانا تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ عرض کرنے لگی کہ کاش مولا اگر میں اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت میں زندہ رہتی تو میں اس کو تسلی دیتی، مشکل وقت میں ساتھ رہتی، اس کی تکلیفوں میں میں بھی شامل رہتی، اور میں اس کو اتنا تڑپنے نہیں دیتی۔ آپ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کرنے لگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا امتحان دیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے۔ بچپن سے آل رسول کا امتحان ہوتا گیا، ابھی بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے عرض کرتے ہیں فاطمہ کیسی ہو، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ آقا میں اور میرے شوہر حضرت علی اور میرے بچے 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن گزر چکے ہیں، آل رسول کا گھر ہے، حضور علیہ السلام کا گھر 3 دن سے بھوکا ہے، کچھ کھائے نہیں، کچھ پیے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے جیسے یہ سنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہل بیتہ کما انزلت علی عیسیٰ و امتہ، مولا میرے گھر والوں پر، میری اولاد پر وہ دسترخوان نازل فرما جو دسترخوان تو نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر نازل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت نے کہا تھا کہ عیسیٰ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ آسمان سے دسترخوان نیچے اترے، اگر آسمان سے دسترخوان اترے گا تو ہم یقین کریں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، تو حضور نے فرمایا کہ مولا جیسے تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کی امت پر دسترخوان اتارا تھا، جنت کے کھانے اتارے تھے، آج علی و فاطمہ حسن حسین 3 دن سے بھوکے ہیں، مولا ان کے لیے بھی آسمان سے دسترخوان نازل فرما، جنتی کھانے اتار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ کمرے میں جاؤ، دیکھو کمرے میں کیا اترا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کمرے میں گئی تو دیکھا کہ روٹیاں اور گوشت جس سے خوشبو آ رہی ہے، مشک کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا گوشت اور روٹیاں کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ لاؤ دسترخوان بچھاؤ، یہ اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے اتارا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے شوہر کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ مسلسل 7 دن تک صبح اور شام اس دسترخوان سے کھاتی ہیں، مگر 7 دنوں میں ان میں نہ ایک روٹی کی کمی آئی، نہ ایک بوٹی کی کمی آئی۔ 7 دن صبح شام کھاتے رہے، 7 دن تک وہ دسترخوان اسی طرح سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہا۔ ایک دن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی، اگر کہ آپ سیدھے گھر سے باہر تشریف لے گئے، ایک یہودی عورت نے دیکھا اور کہا کہ حسن اس گوشت سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں محسوس کی، اس گوشت کی ایسی لذت ہے، ایسی لذت ہمیں آج تک کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسن سے کہا کہ جاؤ جا کر ہمارے لیے گوشت لے کر آؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے اور آپ اتنے سخاوت کرنے والے کہ جو بھی مانگتا آپ فوراً لا کر سب کچھ سے دے دیا کرتے ہیں۔ آپ سیدھے گھر میں گئے اور جن برتنوں میں وہ گوشت اور وہ روٹیاں اللہ نے آسمان سے اتاری تھی، وہ برتن باہر لے کر آپ آ گئے اور اس یہودی عورت کو دینے کے لیے خرید گئے۔ اللہ نے وہ برتن اور وہ رزق دونوں غائب کر دیا، برتن بھی غائب ہو گئے اور جو روٹیاں جو گوشت تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی، آقا علیہ السلام کو ارشاد فرمانے لگے کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ برتن کو لے کر باہر نہیں جاتے، کسی کو نہیں دکھاتے تو تمہاری ساری زندگی گزر جاتی، اس کو کھاتے کھاتے نہ وہ روٹی ختم ہوتی، نہ وہ روٹی ختم ہوتی، نہ وہ گوشت کبھی کم ہوتا، نہ روٹی ختم ہوتی۔ اللہ نے ایسی برکت والا رزق ڈالا تھا مگر تم باہر لے کر چلے گئے، اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا گھرانہ ہے کہ جنت کا رزق جن کے گھر میں اترتا تھا، آسمان سے یہاں پر جبرائیل امین کے گھر میں اترتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش جس گھر میں فرماتا تھا
ایسے گھرانے کو یزیدی ظالموں نے 3 دن بھوکا رکھا، 3 دن پیاسا رکھا، اور کربلا سے لے کر کوفہ تک انہیں گلی بازاروں میں، گلی کوچوں میں گھماتے ہوئے لے گئے، سروں سے چادروں کو ان کے کھینچ لیا، کانوں سے زیورات کو کھینچ لیا، ان کے کانوں کو زخمی کر دیا، اور ان پر کوڑے برسائے گئے، اور بے پردہ کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبوں کو مارا گیا، آپ کے سر کے ساتھ بے ادبی کی گئی، بے احترامی کی گئی، جن لبوں پر موسیٰ آقا علیہ السلام چوما کرتے تھے، حضور کے چومنے والے ہونٹوں پر ظالموں نے چھڑی ماری، حضور جس گردن کو بوسہ دیتے تھے اس گردن پر ظالموں نے خنجر اترایا، آپ کے جس پیشانی کو حضور نے اپنے ہونٹ لگائے تھے اس پیشانی پر تیر برسائے گئے، چہرے پر 70 سے زائد زخم آئے تھے، جسم پر 70 سے زائد زخم آئے ہوئے تھے، جسموں کو اتنا چھنی کر دیا تھا، ارے وہ جسم مبارک جس کو حضور سون کر فرماتے تھے اس سے میری خوشبو آتی ہے، اس جسم پر ظالموں نے گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور ایسے گھوڑے دوڑائے کہ امام حسین کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو کر کربلا کی سرزمین پر بکھر کر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم و ستم تمام انبیاء کی زندگی کو پڑھ لے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانے تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، 1,24,000 نبیوں کی اولاد میں کسی نبی کی اولاد پر اتنا ظلم و ستم نہیں ہوا جتنا ظلم و ستم امام حسین پر ہوا، کسی نبی کے گھر اور خاندان کو اتنا تکلیف نہیں دیا گیا، اتنا ستایا نہیں گیا جتنا حضور علیہ السلام کے خاندان اور حضور کے اولادوں کو ستایا گیا۔ یہ اللہ کا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے آزما رہا تھا، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بنائی تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، ان کی زندگیوں سے ہم نصیحت حاصل کریں، اور ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر بدلیں اور اپنی زندگیوں کو سنبھالیں اور اسی طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ یہاں تک امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور آپ کے تمام خواتین کا ذکر ہوا، ابن زیاد کے دربار سے اب یہ تمام خواتین اور یہ قافلہ یزید کے دربار پہنچنا، یزید کے دربار ابھی جانا ہے، اور یزید کے دربار جانے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لانا۔ اب یہ پھر مدینہ آنے کے بعد پھر یزید نے اور کیا کیا گناہ کیا، اس کے گناہ اتنے ہیں، اتنے یزید کے گناہ ہے کہ اس نے اپنا نام جو رکھا تھا یزید، اس کے سارے حرکتیں، سارے کام کافر کے تھے، علماء نے اس کو کافر کہا۔ یہ اس کے والد حضرت امیر معاویہ صحابی رسول عمر بن سعد، جس نے امام حسین کے خلاف 22,000 کا لشکر جو لے کر آیا، امام حسین کے خلاف جس نے پہلا تیر چلایا، جس نے کربلا میں خیانت برپا کی، یہ عمر بن سعد کون تھا؟ اس عمر بن سعد کے جو والد تھے یہ حضور کے اتنے قریبی صحابی تھے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یہ جنتی ہے۔ 10 صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، حضور نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ اسی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد، یہی ظالم نے امام حسین کے خلاف ساری فوج کو لا کر کھڑا کیا۔ بس کیوں تھا؟ حکومت کا لالچ تھا، حکومت اور عہدے کا لالچ ابن زیاد نے دیا تھا، تمہیں عراق کی حکومت عطا کروں گا، عراق کا تمہیں بادشاہ بناؤں گا، جاؤ حسین کے خلاف جنگ کرو۔ لیکن اتنے بڑے صحابی کا بیٹا امیر معاویہ، بڑے بہت جلیل القدر صحابی ہے، اتنے بڑے صحابی کا بیٹا یزید، باپ کا مقام اتنا اعلیٰ کہ جس کی انتہا نہیں، اتنے اونچے درجے والے والد ہے، مگر بیٹا کافر کی طرح بدترین موت اس کی ہوئی، کافر ہو کر مرا یزید، کافر کا فتویٰ دیا علماء نے، امام مالک نے یزید کو کافر کہا، کئی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہوا۔ کیوں تھا؟ کیا تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، یہ دنیا کی حرص اور یہ جو لالچ، یہ اور دنیا کی محبت، مال کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا، نہ امام حسین کو دیکھ رہا تھا، نہ ان کا سر دکھ رہا تھا، نہ ان کے خاندان کی عظمت کو دیکھ رہا تھا، نہ حضور علیہ السلام کی عظمت کچھ نظر نہیں آئی، کیونکہ دنیا کی محبت نے، دنیا کی لالچ نے، حرص نے اور حکومت نے، اور حکومت کا لالچ، اقتدار اور اس کو منصب عہدہ، یہ اتنا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے لیے اس نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی۔ اب آگے کئی سارے واقعات ہیں انشاءاللہ، جمعہ کے دن ٹھیک 12:30 بجے اب آگے ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار پہنچنے تک کیا سفر میں واقعات آئے، اور یزید کے دربار سے مدینہ پہنچنے تک کیا واقعات آئے، پھر مدینہ میں کیا ہوا، پھر یہ تمام ظالم جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا ان کی موت کیسے ہوئی، یزید کی موت کیسے ہوئی، اور جس نے اتنا سب کچھ کیا اپنی حکومت کے لیے، عہدے کے لیے، اپنی منصب کے لیے، اپنی مقام کو بچانے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کو کیا موت دی؟
کتنا جلد و مرا، وہ تمام واقعات عبرت کے ہیں. ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ جمعہ کے دن ٹھیک 12:30 بجے سے آگے کے بیانات، آگے کے واقعات بیان کیے جائیں گے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کے عیوب پر پردہ پوشی فرما، مولا ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما. دنیا و آخرت میں مولا ہم تمام پر اپنی رحمت کی چادر اڑا دے. ہم تمام پر مولا اپنے شان ستاریت کے صدقے میں ہم تمام کے گناہ اور عیوب پر پردہ پوشی فرما. ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، کلمے کی حالت میں موت عطا فرما، موت کے وقت حضور کی زیارت نصیب فرما. مولا عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ہماری قبر کو طاعت نظر کشادہ فرما دے. ہماری قبروں میں مولا قرآن پاک کا نور عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، جنت کا داخلہ نصیب فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما. مولا دنیا میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد.